اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. درود بھیجئے محمد اللهم صل آپ اذان کی خدمت میں سورہ مبارکہ توبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض ہو رہی تھیں کہ ابھی ہم آیہ اول میں ہی بحث کر رہے ہیں کہ جس میں خداوند عالم کا فرمانا ہے. آواز تو آ رہی ہے جی؟ براءۃ من اللہ و رسولہ، براءت ہے اللہ کی اور رسول کی. الی الذین عاہدتم، ان لوگوں سے جنہوں نے معاہدہ کیا. کون لوگ تھے یہ؟ من المشرکین، یہ مشرکین تھے. ہم نے اپنے میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کے 3 عناوین بنتے ہیں. نمبر 1 براءت، جس کے بارے میں تفصیل سے بحث ہوئی. نمبر 2 شرک، جس کے بارے میں کل بھی تفصیل سے بحث ہوئی. اور نمبر 3 عہد، کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے. اس کو ہم کھول کے بیان آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. لفظ عاہدتم آیا ہے، یعنی اس میں ایک بڑے ہی خاص عہد کا ذکر ہے، بڑے ہی خاص معاہدے کا ذکر ہے کہ جو آپ کی خدمت میں کل خلاصتاً عرض کیا کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشرکین نے باندھا تھا. کس کے ساتھ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. کہ جو انہوں نے خود ہی توڑ دیا، یعنی لحاظ نہیں رکھا. تو اس لفظ کو ہم آج ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ عاہدتم جو ہے وہ یعنی عہد، عہد. تو یہ لغت میں، عربی لغت میں یہ نکلا ہے عین ہے دال سے، عہدہ، عہدہ سے یہ لفظ نکلا ہے عاہدتم، جس کا معنی ہے وصیت کرنا، ضمانت دینا. لغت میں ذمہ داری کو قبول کرنا، یعنی آپ نے جو ذمہ داری لی ہے اس کو آپ قبول بھی کریں. اور اسی طرح پابندی کرنا، حفاظت کرنا، یہ سارے لغت میں اس کے مختلف علماء لغت نے اس کے معنی بیان کیے ہیں. قبول کرنا، پابندی کرنا، اس کو قبول کرنا، ذمہ داری لینا، اس کو قبول کرنا، اس کی حفاظت کرنا. تو یہ کیا ہے؟ عہد کا معنی آپ کی خدمت میں واضح ہو گیا. عہد کسے کہتے ہیں؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عہد ہے یہ اتنی اہم صفت ہے متقین کی، مومنین کی، کہ جسے قرآن بیان فرما رہا ہے. آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کروں گا. درود بھیجئے محمد وعلی محمد. توجہ فرمائیں خوب اچھی طرح. متقین کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے خدا قرآن میں، کہ جو عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، جو عہد کو پورا کرتے ہیں. جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پورا. عہد شکنی نہیں کرتے، عہد کو توڑتے نہیں ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، آپ لطف محسوس کریں گے. ارشاد ہوا سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 177 177. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے. خداوند عالم اس آیت میں نیکی کا معیار بیان فرما رہا ہے کہ نیکی کیا ہے.
جسے تم سمجھ رہے ہو نیکی، وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ جو میں بیان کروں گا وہی نیکی ہے۔ وَلَٰكِن بِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے۔ اب اس میں آپ کو کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے یہ بھی آپ کو اس آیت میں نظر آ جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر، ملائکہ پر، وَالْكِتَابِ، اور کتاب پر یعنی قرآن پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء پر۔ یعنی 5 چیزوں پر آپ نے ایمان لانا ہے تو آپ کیا کہلائیں گے؟ مومن۔ کس کس پر؟ کوئی دہرا سکتا ہے؟ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر، اور انبیاء پر۔ آگے ارشاد ہوا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں میں، ذوی القربہ، اپنا مال کہاں خرچ کرنا ہے اس نے؟ قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور راہ مسافروں پر، والسائلین، اور سائلین پر، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلاموں کی رہائی پر۔ یعنی اب تک ہمیں 2 باتیں معلوم ہو گئیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اور کن کن موارد میں مال دینا ہے۔ کون کون سے موارد ہو گئی ہے؟ اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سائلوں میں، اور غلاموں کی رہائی پر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو اقامہ کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ، یہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ، جب معاہدہ کریں گے تو پورا کریں۔ تو یہ جو مومنین ہیں، یہ جو متقین ہیں، جب بھی معاہدہ کریں گے، کسی کے ساتھ بھی کریں گے، چاہے ابھی ایک روایت بھی آگے جا کے بیان کروں گا، چاہے کسی نیک فرد کے ساتھ کریں، چاہے کسی برے انسان کے ساتھ کریں، چاہے اللہ کے ساتھ کریں، چاہے اللہ کے رسول کے ساتھ کریں، چاہے امام کے ساتھ کریں، کسی کے ساتھ بھی کریں تو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، تنگ دستی میں بھی صبر کرنے والے ہیں اور مصیبت کے وقت بھی صبر کرنے والے ہیں۔ وحین البعث، اور میدان جنگ میں بھی صبر کرنے والے ہیں۔ 3 مقامات پہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ توجہ ہے انشاءاللہ۔ کہاں کہاں؟ تنگ دستی میں، مصیبت میں، اور میدان جنگ میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ حقیقی سچے ہیں۔ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا، سورہ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، میں نے خطبے کے جمعے کے خطبے میں بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سن رکھی ہے آپ نے، اے ایمان والوں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ صادقین یہ لوگ اصل میں ہم نے ان کی ہمراہی کرنی ہے اور ان کی صفات کو اپنانا ہے۔ اور یہاں خداوند عالم رکا نہیں، فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ مومن بھی ہیں، صادق بھی ہیں، اور متقی بھی ہیں۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ آپ نے توجہ فرمائی کہ یہاں پر شیعہ سنی کی بات نہیں ہے جی بھائی صاحب پوچھ رہے تھے نا پہلے دن، جی جی بھائی کون شیعہ جائے گے کہ سنی جائے گے، جی وہاں یہاں پر شیعہ سنی کی بات نہیں ہاں، یہاں عمومی بات ہو رہی ہے، عمومی بات ہو رہی ہے کہ صادقین، دیکھیں صادقین کی پھر تفسیر کی جاتی ہے کہ صادقین میں کون کون شامل ہے۔
ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਰਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਕੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ گندے تلاشی سارے صفات محمد کسی میں نہیں. ایسے ایسے وہی صادقین وہی متقین حقیقی متقین. لیکن ہم ان کی ہمراہی تو کر سکتے ہیں, ہم یہ صفات اپنا تو سکتے ہیں, اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آیت عمومی بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری صفات اپنا کر, خصوصیات اپنا کر ہم متقی بھی بن سکتے ہیں, مومن بھی بن سکتے ہیں, اور صادقین کی ہمراہی بھی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب بات کی ہے نا, تو غزہ میں جو ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, ابھی 10 چل رہا ہے سوال, ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں, تو ہم ان کو صادق بھی نہیں مانتے. غزہ میں صادق نہیں مانتے, مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کی, غزہ میں ان کی نام مدد کر رہے ہیں ان کی, ہم ان کو صادق بھی نہیں مانتے, تو پھر ہم کیوں مدد کر رہے ہیں؟ ہم اس میں مظلومین کی حمایت مظلوم ہے, فرق نہیں پڑتا شیعہ اور سنی ہو. حتیٰ اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے اندر انسانیت تو ہے نا, بے شک وہ مظلوم ہے, تو عقل کا تقاضا کیا ہے, اس کی مدد کی جائے یا نہ کی جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو سہارا دیا جائے نا یا نہ دیا جائے. عقل کیا کہتی ہے؟ مظلومین تو امریکہ میں بھی ہوں گے اور بھی جگہ بھی ہوں گے. نہیں, ہم جنرل بات کر رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں. سنی ہے ظاہر ہے, فلسطین غزہ میں ظاہر ہے اپنے نفس ہیں, بھائی ہیں, لیکن ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. درود بھیجیے محمد. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اسی طرح سورہ مومنون میں بھی مومنین کی جو نشانیاں آئی ہیں, قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون, باری ان میں 8ویں آیت کیا بنتی ہے کہ یہ جو مومنین ہیں وہ اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں, اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. مطلب جگہ جگہ خدا دیگر صفات کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ معارج کے اندر حقیقی نماز گزاروں کی کچھ صفات ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں باری باری صفات آپ کے سامنے پیش کروں کسی اور مناسبت سے, لیکن آیت نمبر 32 کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ جو حقیقی نماز گزار ہیں, یہ جو مسلین ہیں, یہ اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں, عہد شکنی نہیں کرتے. تو یہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات ازمین عہد کے بارے میں. اب آئیں کہ عہد شکنی کرنے والوں کا انجام کیا ہے, یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں روایت کی طرف بھی جائیں گے. تو سورہ مبارکہ آل عمران میں, سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 77 کہ جس میں عہد شکنی کرنے والوں کا انجام بڑے دردناک انداز میں پیش کیا گیا. توجہ فرمائیں کہ عہد شکنی جو کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے. ارشاد ہوا, اس سے پہلے والی آیت پڑھتا ہوں تاکہ مضمون کامل ہو جائے. آیت نمبر 76, بلا من اوفا بعہدہ, ہاں جو بھی اپنا عہد پورا کرے. پہلے عہد پورا کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے, پھر اگلی آیت میں عہد شکنی کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. جو بھی اپنا عہد پورا کرے, واتقا, اور تقوی اختیار کرے, فإن اللہ یحب المتقین, تو خدا بھی تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اس میں بھی آپ نے تقوی کی ایک نشانی دیکھی کہ متقی کون ہوتا ہے, جو اپنے عہد کو پورا کرے. پھر آگے ارشاد ہوا, اللہ اکبر, بہت ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیت اگر ہم توجہ فرمائیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کے عہد و ایمانہم ثمنا قلیلا, اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں, بالکل معمولی سی قیمت پر اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں. ولا یکلمہم اللہ, اور نہ ہی اللہ ان سے کوئی کلام کرے گا. اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا نعوذ باللہ کوئی جسم رکھتا ہے, زبان رکھتا ہے, جس طرح اگر ہم سوچیں, نہیں, ان کو مراد یہ ہے کہ
ان پر کوئی توجہ نہیں کرے گا، ان کو اپنے قریب نہیں کرے گا، بغیر حساب ان سے اللہ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں تھرڈ لائن لگا دو، دور پھینک دو، یہ قابل ہی نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اور ان پر کوئی نظر بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، کب؟ قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک قسم کا عذاب، ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں، جیسے کہ سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 25 میں بھی عہد شکنی کرنے والوں کا انجام کیا گیا ہے۔ مختصراً اگر عرض کروں کہ ان پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، ان پر خدا کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، لعنت رحمت کے مقابلے میں صفت، اور ان کا انجام ٹھکانہ برا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف، اور آیت نمبر 2 کی بھی تیاری میں نے کی تھی لیکن اس کا وقت نہیں ہے، روایت پڑھتے ہیں اور بحث کو ختم کرتے ہیں۔ الکافی میں ایک بڑی ہی خوبصورت روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اللہ نے چھوٹ نہیں دی، باقی سب میں دی، لیکن 3 چیزوں میں اللہ نے کوئی چھوٹ نہیں دی، خواہ وہ 3 چیزیں نیک انسان سے متعلق ہوں یا بد انسان سے، یا اچھے انسان سے متعلق ہوں یا برے۔ نمبر 1 توجہ فرمائیں، امانت کی ادائیگی۔ اگر آپ امین بنتے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی اپنی امانت رکھواتا ہے، پیسے کی صورت میں، مال کی صورت میں، کسی بھی چیز کی صورت میں، کسی اچھی بات کی صورت میں، تو آپ اس میں، آپ کو حق نہیں کہ آپ خیانت کریں، چاہے وہ انسان برا ہی کیوں ہو۔ روایت تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ امانت۔ دوسرا والدین، والدین کے ساتھ نیکی، خواہ بد ہوں یا آپ نے کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کا حکم، اور اللہ کے حکم کے، اللہ کی بندگی کے فوری بعد کیا حکم آ رہا ہے؟ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ 2 چیزیں، اور تیسرا یہی ہمارا موضوع، معاہدہ، عہد۔ عہد آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے عہد کسی اچھے انسان کے ساتھ آپ نے باندھا ہو یا کسی برے انسان کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ محمد